رشید احمد گنگوہی کے ایک فتوے کا ذکر ہے کہ حالت یہاں تک بڑھ گئی کہ امکان کذب سے آگے بڑھ کر کے اس نے وقوع کذب کو مان لیا اور یہ کہہ دیا کہ جو وقوع کذب کا قول کرے، یعنی یہ بولے کہ اللہ جھوٹ بول چکا معاذ اللہ، اللہ سے یہ عیب صادر ہو چکا معاذ اللہ، تو ایسا کہنے والے کو کافر کہنا تو بڑی بات، گمراہ کہنا تو دور کی بات، فاسق بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ، یہ فتویٰ اس نے دیا۔ اب اس فتوے کو لے کر کے وہابیوں نے ہنگامہ شروع کیا، وہ فتویٰ کہاں ہے؟ یہ سہارا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سہارا ہو جائے گا کہ یہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا، اب وہ فتویٰ محفوظ ہوگا کہاں؟ تو اب یہ جواب نہ دے پائیں گے، فتویٰ نہیں لا پائیں گے، تو ہم یہ ہنگامہ کر دیں گے کہ حسام الحرمین جھوٹی کتاب ہے۔ تو فتویٰ ہے، ہمارے پاس ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس فتوے کو آپ دکھاؤں گا۔ اور کچھ دیوبندی کی جہالت تو اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ کہنے لگے اگر رشید احمد گنگوہی کا فتویٰ ہے تو فتاوی رشیدیہ میں یہ فتویٰ کہاں ہے؟ تو ان جاہلوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے یہ کہاں دعویٰ کیا ہے کہ اس کا یہ فتویٰ فتاوی رشیدیہ میں چھپا ہے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ اس نے یہ فتویٰ دیا، اس پر مہر ہے، دستخط ہے، اور رد کے ساتھ بمبئی میں کئی بار چھپا ہے، فرما رہے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے اسے دیکھا ہے۔ تو چھپنے سے پہلے ہی اس کا رد ہو گیا، تو چھاپنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، ایک فتوی کا مطالبہ کر رہے ہو، باقی 3 کتابوں کی عبارتوں کے کفریہ ہونے کو تسلیم کر رہے ہو، یعنی تم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا۔ خلیل احمد امبیٹوی براہین قاطعہ کی بنیاد پر کافر، اشرف رفیع علی تھانوی حفظ الایمان کی بنیاد پر کافر، قاسم نانوتوی تحذیر الناس کی عبارت کی بنیاد پر کافر، اور اس میں یہ فتویٰ ہے جو ان لوگوں کی کفریات کو جاننے کے بعد ان لوگوں کے کفر میں عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر۔ تو یعنی تم نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ ان کو مسلمان مان کر کے تم بھی کافر۔